آج ہے 7 جون اور آج ہے بدھ کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو اگر شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ خبر پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین بھارت جنگ سلگ اٹھی ہے ایک بار پھر۔ جیسا کہ کل کے آپ کو میں نے خبر نامے میں بتایا تھا کہ تبت میں چینی جہاز اور افواج پہنچ چکی ہیں۔ نئی جنگ 2023 کی شروع ہو چکی ہے۔ مودی سرکار چین سے براہ راست معافی مانگنے لگا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر 2020 کے بعد چین اور بھارت کی جنگ سلگ اٹھی ہے۔ تبت میں چینی جہاز افواج پہنچ چکے ہیں۔ شی جن پنگ نے فوج کو حکم دے دیا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پر پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی جنگ شروع ہو چکی ہے، چینی فوج ہر صورت بھارت کو مزہ چکھائے۔ اس کے علاوہ PLA فورس نے کہا ہے کہ لداخ میں 100 جنگی طیارے تعینات کیے جائیں۔ ہندوستان میں اس علاقے میں 250 کے قریب طیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے اعلیٰ دفاعی ایئر مارشل انیل چوپڑا کا دعویٰ ہے کہ تبصرے بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل RK سنگھ بھدوریہ کے ایک دن بعد آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر میں اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے PLAF کو بھاری نفری سے تعینات کیا ہے، جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی کھڑے ہیں۔ بھدوریہ نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل بھی تعینات کیے گئے، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا یا نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ ایئر چیف نے مزید کہا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی افواج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے ہماری سرحدوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ یوریشین ٹائمز کو انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے زیادہ بھی تعینات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس زیادہ ایئر فیلڈز موجود ہیں۔ سب سے قریب میں گارگنزا سول ایئرپورٹ، جس میں ایک چھوٹی ایئر فورس انکلیو ہے، یہ 10,000 فٹ اونچائی پر ہے اور اس میں صرف چند فوجی طیارے مل سکتے ہیں۔ ہوٹین ان کا مرکزی PLAF کا اڈہ ہے، جو کارروائی کے علاقے سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ طیارے لے کر جا سکتا ہے۔ تیسرا کاشغر ہے، جو عمل سے 600 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے چینی لڑاکا طیارے ہیں، جن میں زیادہ تر J-11 Su-27 V-10 دیکھے گئے ہیں۔ نئے J-20 5ویں نسل کے اسٹیلتھ لڑاکا طیارے اس خطے میں چل رہے ہیں، لیکن اسی مقامی طور پر تعینات نہیں کیا گیا۔ نیز بمباروں پر 6 کروز میزائلوں کے ساتھ ہرٹن کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں 100 ہوائی جہازوں کو تعینات کر سکتا ہے، لیکن بھارت اپنے فائدے کے سبب 3 بار مزید تعینات کر سکتا ہے۔ چینی PLA ایئر فورس نے ہو سکتا ہے کہ لداخ میں 100 جنگی طیارے تعینات کیے جائیں، لیکن ہندوستان میں اس علاقے میں 250 کے قریب طیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہندوستان کے اعلیٰ دفاعی ماہر ایئر مارشل انیل چوپڑے کا دعویٰ ہے۔ ان کے تبصرے بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل کے ایک دن بعد بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں بڑی تعداد میں ریڈارز اور میزائلوں کی تعیناتی کے بارے میں ان کا یہ تبصرے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ریڈار اور فضائی دفاعی میزائلوں کے سامنے واقع ہے۔ اس کے علاوہ اسلحہ کی ذخیرہ بندوبستی میں اضافہ ہوا اور اب لیہہ میں مستقل طور پر پوزیشن میں رہنے والے جنگجو ہیں۔ IMF کے ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ طیارے بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی طاقت کی پوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہیں گے، وہ بعد میں بات چیت شروع کرنے سے پہلے ڈی ایسکیلیٹ بڑھا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلح افواج کی جگہ اب اچھی طرح سے موجود ہے۔ سیاسی اور فوجی دونوں ہی ارادے کو مضبوط سے کھڑا ہونا ہے، اور جب دھچکا کام آتا ہے تو مناسب جواب دینا ہوتا ہے۔ چینیوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی غلطی بیوقوف ثابت ہوگی۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ چینی مسلح افواج بہت بڑی تعداد میں اور اپنے دوسرے درجے کے اڈوں سے مزید قوتیں لے سکتے ہیں، چوپڑا نے مزید کہا کہ چینیوں کو ہندوستان کے خلاف اپنے تمام مسائل کا استعمال مشکل بنائے گا، کیونکہ بیجنگ کو اس معاملے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون طیارہ بھی
مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں بڑی جنگ شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی میدان میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں خون ریز ٹکراؤ کے بعد اب ایک بار پھر تابڑ توڑ بمباری شروع ہو چکی ہے۔ چین اور انڈیا کے تعلقات کے پہلوؤں اور دونوں ملکوں کی افواج پر اگر نظر ڈالی جائے تو چین نے سردی کشیدگی کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی اور اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا تھا اور سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی۔ اب چین اور انڈیا چینی فوجیوں کی پرانی پوزیشن پر واپسی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب تک 13 بار مذاکرات کے لیے اجلاس ہو چکی ہیں۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیمچوک، ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقوں میں تعینات ہیں۔ شینگوا یونیورسٹی میں نیشنل اسٹریٹجی انسٹی ٹیوٹ مرکز کے سربراہ شین فینگ کا کہنا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ صرف چین یک طرفہ طور پر قدم اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے، اب اسے انڈیا کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریق کو بتایا ہے کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی لائن کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں بھی مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں امن بحال کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجویز پیش کی۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ مذاکرات میں انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے کی ہے، جبکہ چین کی جانب سے شیلجلانگ ملٹری خطے کے کمانڈر میجر جنرل لیو لین نے بات چیت کی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین میڈیا نے انڈین فوج کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ ملک کے شمال مشرقی خطے اور اروناچل پردیش میں ایک ہفتے پہلے انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ بعض خبروں میں بتایا گیا تھا کہ انڈین فوج نے مبینہ طور پر بعض چینی فوجیوں کو دیر تک پکڑے رکھا، تاہم چینی میڈیا میں انڈیا کی ان خبروں کو افواہ قرار دیا گیا ہے۔ چینی افواج کے حوالے سے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چینی افواج چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈانگ زہانگ خطے میں مغول کی کشت پر نکلی تھی اور انہیں انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ چینی افسروں اور فوجیوں نے سختی سے جوابی قدم اٹھایا اور اپنی گشتی مہم پوری کر کے واپس چلے گئے۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذریعے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ توانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی پوری کوشش کی ہے اور انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا ہے۔